نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام ابا محمد درود پاک کی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ عز و جل نے اپنی پاک لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ صیام جمع ہے، اس کا منفرد صوم لغت میں صوم کا معنی ہے الامساک اما تنازع الیہ النفس، اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہو۔ اور شریعت میں صوم کہتے ہیں کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے عمل زوجیت سے رکا رہے۔ یہ حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، وہ ان کی تعداد اور کیفیت الگ تھی۔ روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس صحت ریاضت کا حل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں ان تین باتوں سے پرہیز کرو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ اور اعمال بد سے انسان مکمل طور پر دستکش ہو جائے۔ تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، تم بھوک سے بیتاب ہو رہے ہو، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ٹھنڈے پانی کی صراحی اور لذیذ کھانا پاس رکھا ہے، لیکن تم ہاتھ بڑھانا تو کجا آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے۔ اب جب حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے تم نے ترک کر دیں تو وہ چیزیں جن کو تمہارے رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، چوری، رشوت، بددیانتی وغیرہ، اگر یہ مراقبہ پختہ ہو جائے تو کیا تم ان کا ارتکاب کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ مہینہ بھر اس کی مشق کا مقصد یہی ہے کہ تم سال کے باقی 11 ماہ میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، یوں ہی گزار دو۔ اور جو لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ، غیبت، نظر بازی وغیرہ سے باز نہیں آتے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس اللہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر اس نے کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ تو کیا ہی پیارا نفیس درس دیا جا رہا ہے قرآن پاک اس آیت میں کہ لوگوں تمہارے پاس تمہیں بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہو، پیاس سے تڑپ رہے ہو، پاس ٹھنڈے میٹھے شربت کی صراحی بھی بھری ہوئی پڑی ہو، تمہارے سامنے اعلیٰ قسم کے پھل فروٹ اور کھانے تیار پڑے ہوں، لیکن تم ہاتھ لگانا تو کجا آنکھ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس لیے نا کہ ہمارا رب کا حکم ہے، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ تو جب رب کے حکم سے روزے کی حالت میں حلال چیزیں تم چھوڑ دیتے ہو، کھانا پینا ترک کر دیتے ہو، تو وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے اللہ نے ہم پہ حرام کر دی ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا،
کسی کا حق کھانا وغیرہ ہمارے جتنے بھی غیر کام ہیں، اگر تم حلال چیزیں اللہ کے کہنے پہ چھوڑ رہے ہو تو جن کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے حرام کر دیا ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ لہذا یہ مہینہ ہماری مشق کا ہے، تاکہ اس میں ہم مشق کر لیں کہ ہم نے گناہ ارتکاب نہیں کرنا، اور ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، اور غریبوں مسکینوں یتیموں کے ساتھ پیار محبت سے اور مالی امداد سے پیش آنا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہمیں روزہ سکھاتا ہے۔ تو یہ مشق اس لیے ہوتی ہے کہ باقی 11 مہینے بھی تم اللہ کی ایسے ہی فرما بردار بندے بنے رہو جیسے اب تم بنے ہو۔ دیکھو نا، رمضان شریف آتے ہی مسجد میں ماشاءاللہ رونق لگ گئی۔ جب رمضان گزر جاتا ہے تو وہی 2-3 آدمی رہ جاتے ہیں جو روزانہ کے نمازی ہوتے ہیں، باقی سب چلے جاتے ہیں کہ ہم نے بخشوا لیا اپنے آپ کو۔ بھائی یہ مہینہ مشق کے لیے ہے، باقی مہینے اس مشق کو کر کے اس پہ عمل کر کے دکھانا ہے۔ جب عمل کر کے دکھاؤ گے، تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا انعام رکھا ہے؟ روزہ رکھنے کا اللہ ایسا انعام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب تیرے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے بنائے ہیں اور ہر دروازے پہ نام لکھا ہے جس دروازے سے لوگ داخل ہوں گے۔ مثلا اگر کوئی نمازی ہے تو یوم الصلاۃ باب الصلاۃ لکھا ہوگا کہ نمازی حضرات جنت کے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں، اور جو اسی طرح حج والے ہوں گے لکھا ہوگا اہل حج حضرات جتنے بھی حاجی ہیں وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو گئے۔ تو جو روزے دار ہیں ان کے لیے کتنا انعام ہے، کتنا پیارا لطیف انعام اللہ نے رکھا ہے۔ فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، مگر جو لوگ روزے دار ہوں گے ان کے لیے ایسا دروازہ ہے باب الریان، اس کا نام رکھا ہے باب الریان۔ باب الریان، ریان کہتے ہیں کہ صبح کا ٹائم ہو، میٹھی اور سہانی ہوا چل رہی ہو، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہو، گرمی میں بڑا ہی لطف اندوز موسم ہو، تو فرمایا یہ پیارا لطف اندوز موسم اس مقام جنت کے اس دروازے پہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا پیارا موسم ہوگا، ہلکی رحمت کی بارش ہو رہی ہوگی، ٹھنڈی اور میٹھی اور سہانی ہوا چل رہی ہوگی، اور وہاں پہ حوریں انتظار کر رہی ہوں گی، تو آواز آئے گی روزہ دار کہاں ہیں؟ یہ باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو ان کو یہ پیارا انعام ملے گا قیامت کے دن، اور جو بڑا انعام ہوگا وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ صرف یہی نہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، کہا جائے گا جنت کے مالک اللہ کو دیکھتے بھی جاؤ اور جنت میں داخل بھی ہوتے جاؤ، یعنی زیارت خدا بھی کرتے جاؤ، جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔ تو یہ رمضان شریف کے روزوں کا بہت بڑا احترام ہے، یہ رکھنے سے اتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف بھوکا پیاسا رہنے سے بات نہیں بنے گی، باقی ہر برائی سے بچنا ہے، گناہ سے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، حرام سے، ہر چیز سے بچنا ہے جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو پھر روزہ رکھنا ہے، تو انشاءاللہ یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اجر سے اپنی بارگاہ سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ جو مسلمان بے روزہ ہیں سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔